السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت ہے جس کا نام ہے الکوثر۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اللہ کے لیے نماز پڑھیں اور اللہ کے لیے قربانی کریں۔ بے شک آپ کا دشمن وہی ابتر اور دم کٹا ہے۔ یہ چھوٹی سی سورت ہے اور 3 اس کی آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اس کا شان نزول کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما ہے تو اچانک آپ نے اپنا سر مبارک تھوڑا سا نیچے جھکایا اور اس طرح محسوس ہوا کہ جیسے اونگ آ رہی ہے۔ یہ وحی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام سمجھ آتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے۔ کچھ لمحات کے بعد آپ سرکار نے مسکراتے ہوئے اپنا چہرہ انور اوپر کیا ایسے، اور آپ مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ابھی اللہ نے سورۃ الکوثر مجھے عطا کی ہے۔ اور آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ اتدرون ما الکوثر، کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کوثر کیا ہے؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، جی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے یا اللہ کے رسول جانے، ہمیں تو نہیں علم۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک نہر ہے جس کا اللہ نے میرے سے وعدہ کیا ہے اور اس میں خیر کثیر ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ بہوا حوض، کوثر سے مراد حوض بھی ہے جس پر قیامت والے دن میری امت کو پانی پینے کے لیے پیش کیا جائے۔ تو صحیح مسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کوثر سے مراد نہر کوثر بھی ہے اور کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی اور حوض کوثر جنت سے باہر میدان محشر میں ہوگا۔ اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حوض کوثر کا پانی جنت کی نہر کوثر سے
سونے اور چاندی کے پرنالوں کے ذریعے آ رہا ہو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا آپس میں لنک ہے۔ نہر کوثر جنت کے اندر اور حوض کوثر جنت سے باہر میدان معاشر میں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی، کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ جو مدینہ منورہ کے اندر میرے گھر سے لے کر میرے حجرے تک، میرے منبر تک، یہ جتنا زمین کا ٹکڑا ہے یہ عام زمین نہیں، اس کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے۔ یہ جنت ہے پوری روئے زمین پر، توجہ ہے، پوری روئے زمین پر صرف مدینہ میں وہ ٹکڑا ہے جس کو نبی پاک نے جنت کہا ہے، اور کہیں نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو وہاں نمازیں پڑھنے کا موقع عطا کرے، اللہ مجھے اور آپ کو وہاں جانے کی سعادت نصیب کرے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ میرا منبر میرے حوض کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں آج میرا منبر ہے قیامت کے دن اسی جگہ پر میرا حوض ہوگا۔ تو مطلب ہے حوض مدینے میں ہوگا نا، پھر تو مدینے سے محبت تو کرنی پڑے گی نا۔ جو لوگ مکہ و مدینہ سے پیار نہیں کرتے ان کو کیسے حوض کوثر مل سکے گا؟ کیونکہ حوض کوثر کا مقام مدینہ ہوگا، اور مدینہ میں اس جگہ پر ہوگا جہاں نبی پاک کا منبر ہے۔ یہ حدیث ہے نبی پاک کی، بمنبری علی حوضی۔ اس لیے آج مکہ و مدینہ سے دل سے پیار کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نہیں فرمایا کہ اگر ہو سکے تو مدینے کی رہائش اختیار کرو، وہاں رہو اور وہیں مر جاؤ۔ جو مدینے میں ایمان کی حالت میں مر جائے گا قیامت کو میں نبی خود اس کی سفارش کروں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح آپ سرکار نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انا فرتکم علی الحوض، کہ اے میری امت کے لوگوں، میں قیامت کے دن تم سب سے پہلے حوض کوثر پر تمہارے استقبال کے لیے کھڑا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا فرتکم علی الحوض۔ اور ایک حدیث وہ بھی بخاری شریف کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، میرا جو حوض ہوگا مسیرت شہر، ایک مہینے کی مسافت کے مطابق اتنا ہی لمبا اور اتنا ہی چوڑا ہوگا۔ وزوایاہ، ان کے اس کے دونوں کنارے برابر ہوں گے، اتنی لمبائی اور اتنی چوڑائی۔ ایک مہینہ ایک مسافر سفر کرے نا، تو تاریخ دانوں نے اور سیانے بندوں نے یہ حساب لگایا کہ 24 آور، 24 گھنٹے اگر ایک بندہ چلتا رہے چلتا رہے چلتا رہے تو وہ 100 میل سفر کر لیتا ہے، 100 میل۔ اور اگر پورا مہینہ چلتا رہے تو کتنا بن جائے گا؟ 3000 میل، 3000 میل۔ اور یہاں سے کراچی کتنا ہے؟ 12 یا 1300 میل، اتنا ہی ہے نا؟ کلومیٹر، وہ بھی کلومیٹر، 700 میل۔ کہاں 700 میل اور کہاں 3000 میل۔ ان کا مطلب ہے پاکستان تو باہر جا کے کتنے کو جگہ آئے گی۔ اتنا لمبا اور اتنا چوڑا نبی پاک کا حوض ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اس حوض پر میرے نبی کی جو میری امت ہے ان کو پلانے کے لیے جو پیالے ہوں گے نا، آب خورے، ان کی تعداد آسمان کے ستاروں جیسی ہوگی۔ کیا مطلب ہے؟ کہ جس طرح آسمان کے ستارے بے شمار ہیں، اس طرح پینے کے لیے پیالے بھی
بے شمار ہوں گے. اللہ اکبر. اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض پر جو پانی پلایا جائے گا برف سے زیادہ ٹھنڈا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. ایسا عظیم. اور آپ سرکار فرماتے ہیں ایک مرتبہ جو شخص اس کو پی لے گا لم یظمأ ابدا، اس کو پھر 50,000 سال کا دن ہوگا قیامت کا، اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے. ایک دفعہ جو پی لے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں قیامت کے دن نصیب کر دے. حوض کوثر اللہ ہمیں نصیب کر دے. آپ سرکار وہاں انتظار میں کھڑے ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں. کتنی محبت والی گل ہے. کسی کو گلاس میں پانی دینا یہ بھی بڑی چیز ہے. تو کسی نے کہنا آ یار تو میرے ہاتھ نال پی لے، تو نبی پاک دے ہاتھ سے. حدیث میں آتا ہے بخاری میں صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کستوری سے زیادہ خوشبودار اور ریشم سے زیادہ نرم تھے. شفا والے ہاتھ. لیکن یہ ان کو نصیب ہوگا جو نبی پاک کی امت کے مبلغ ہیں، تبلیغ کرنے والے. تو آپ بھی تو مبلغ بن گئے. جو مسئلہ سنا اس کو گھر جا کے بیان کرے، اپنے دوستوں میں بیان کرے، دکان میں اپنے ماتحت عملے میں بیان کرے، تو آپ بھی مبلغ بن جائیں گے. اللہ. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن حوض کوثر سے محروم ہوں گے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا. سب سے پہلے نمبر پر مشرک بندہ، اس کو حوض کوثر نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جو اللہ سے شرک کرتا ہے اس پر جنت حرام کر دی اللہ نے. اس پر جنت حرام ہے. جنت بھی حرام ہے تو جنت کی نعمتیں بھی حرام ہے. اور حوض کوثر کا پانی کہاں سے آتا ہے؟ میں نے ابھی بتایا جنت سے. حوض کوثر کا پانی جنت سے نہر کوثر سے آتا ہے. مشرک پر جنت بھی حرام، اس کی نعمتیں بھی حرام. دعا کریں اللہ مرتے دم تک عقیدہ توحید پر قائم رکھے. دوسرے نمبر پر بے نماز بندہ، اس کو نبی کے حوض سے پانی نہیں ملے گا. اور نماز کو قائم کرنا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرنا، فجر کی نماز پڑھ لی باقی چاروں چھوڑ دیں، یا 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دیں. نہیں، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور قائم کرنا کیا ہے؟ توجہ کرے ذرا. 5 نمازیں پوری پڑھنا، 5 نمازوں کو وقت پر پڑھنا. وقت پر، ادھوری نہیں. ویلے دی نماز تک ویلے دیا ٹکرا. نمبر 3، 5 نمازیں نبی پاک کی سنت کے مطابق پڑھنا. اور نمبر 4، 5 نمازیں باجماعت پڑھنا. یہ باجماعت پڑھنا بھی فرض ہے، یہ ذہن سے نکال دیں. اللہ فرماتے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، آگے کیا فرمایا؟ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. سعودی عرب کے بہت بڑے مفتی گزرے ہیں، شیخ ابن باز سب کا تو رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے اور الحمدللہ مجھے اللہ نے توفیق دی. آج سے 15-20 سال پہلے میں عمرے پر گیا، میں نے حج بھی کیا. وہاں میں نے کچھ عربی کتابوں کے ترجمے کیے جو آج اردو بازار میں چھپ کر وہاں مل رہے ہیں. تو سب سے پہلا جو ترجمہ میں نے کیا نا،
اس کتاب کا نام تھا صفات المؤمنین، صفات المؤمنین۔ اس کے آخر میں ایک رسالہ ہے نماز کے بارے میں، اس میں شیخ ابن باز نے باقاعدہ طور پر لکھا ہے کہ نماز پڑھنا فرض صرف نہیں ہے، بلکہ نماز کو بعد جماعت پڑھنا بھی فرض ہے۔ مجبوری اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ بہرحال بے نماز بندہ قیامت کے دن نبی کے حوض سے پانی نہیں پی سکے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن بڑے لوگ ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جب میرے پاس آئے گی تو ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ہائی لائٹ ہوں گے، جسم کے باقی حصوں سے دمک چمک رہے ہوں گے۔ چہرہ، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، جنہوں آپ پنجابی سے کہتے ہیں نا پانچ کلیان، یہ چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں وضو کے اعضاء کی چمکنے کی وجہ سے پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے لوگ۔ بے نماز بندہ وہ نبی پاک کے حوض پر جا ہی نہیں سکتا، اس کو پہچان ہی نہیں ہونی اس کی۔ دعا کریں اللہ ہمیں مرتے دم تک نماز کی پابندی کرنے کی توفیق دے۔ تیسرے نمبر پر بدعتی بندہ، اس کے اعضاء تو چمک رہے ہوں گے، نماز تو پڑھتا ہے لیکن ساتھ بدعتیں بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانے لگیں گے، بخاری کی حدیث ہے، تو ان کے اور نبی پاک کے درمیان دیوار ہو جائے گی۔ تو اللہ کے نبی پوچھیں گے کیا مسئلہ ہے؟ تو جبریل علیہ السلام فرمائیں گے آپ تو دنیا سے چلے گئے، انہوں نے تمہارے جانے کے بعد دین کے اندر بدعتیں ایجاد کر دی۔ تو جب آپ کو یہ پتہ چلے گا نا کہ انہوں نے تو ایسا کام کیا، تو آپ سرکار اپنی زبان سے کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ میرے دین کو بدلنے والوں میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر میں اس کا ترجمہ انگریزی میں کروں نا تو ہے گیٹ آؤٹ، گیٹ آؤٹ۔ جب پنجابی سے کہنا تو دفع ہو جاؤ، میری اکھاں تو دور ہو جاؤ۔ تو تسی دسو جنہوں سرکار نے قیامت میں فرما دیتا گیٹ آؤٹ، انہوں کی بنے گا؟ دعا کرو اللہ سچے دین تے عمل دی توفیق دے۔ اور اسی طرح دو باتیں صرف رہ گئی میرے۔ وہ بندہ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتا ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے، عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کو قیامت کے دن 4 طرح کا عذاب ہوگا، بڑی بڑی مونچھیں، اور یہ خاص کر جب کھاتے اور پیتے ہوئے جو پانی میں ایسے تیر رہی ہوتی ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے۔ آپ نے تو وہ مسواک ایک صحابی کو کہا تھا یہاں سے مسواک رکھ کر نا ایسے اوپر سے کاٹ دو، مطلب ہے کہ وہ مسواک کے نیچے جو رہ گئی وہ ٹھیک ہے، بہت بڑی بڑی مونچھیں وہ ٹھیک نہیں ہے، ایک بات۔ دوسرا، یہ مونچھ کا اگلا حصہ جو ہے نا اس کو ذرا سمجھے، یہ والا یہ اور چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی غور و فکر کر رہے ہوتے نا تو ساتھ اپنی مونچھوں کو بل دیتے ایسے ایسے کر۔ تو یہ اگلا حصہ جو ہے وہ اور چیز ہے۔ یہ والا حصہ جو کھانے میں پانی میں پڑتا ہے نا، خاص کر یہ بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح دشمن کے مقابلے میں جب بندہ محاذ پر ہوتا ہے نا تو وہاں مونچھوں کی ذرا اجازت ہے۔ ہمارے بارڈر میں فوجی جوان ہے، وہاں تو دل کرتا نا ذرا مونچھوں کو بل دینے کا، زندگی نہیں ملے گی یہ کی دیکھا۔ تو محاذ پر اس کی اجازت ہے۔ عام اور ہاتھ میں بڑی بڑی مونچھیں جو کھانے پینے میں تیر رہی ہوتی ہیں، یہ کچھ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اس کو 4 قسم کا عذاب ہوگا۔ ایک تو منکر نکیر، اس کو قیامت کے دن قبر میں بڑی غضبناک حالت میں ملیں گے۔ دوسرا، اس کو قبر میں عذاب ہوگا۔ تیسرا، وہ حوض کوثر سے محروم ہوگا۔ اور چوتھے نمبر پر نبی کی شفاعت سے بھی محروم ہو۔ اور آخری بات یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک کا جو حوض ہے اس کے 4 کنارے ہیں،
اور چاروں کناروں پر نبی کے 4 صحابہ حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین، وہ کناروں پہ ہوں گے، باقی بھی ساتھ کھڑے ہوں گے۔ فرمایا کہ جو ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھتا ہے نا، ایک سے بھی، اس کو نبی کے حوض سے پانی نہیں ملے گا۔ ناموس صحابہ زندہ باد، ناموس صحابہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آج ہم نے یہ عقیدہ بنانا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی، جس کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ پکا جنتی ہے، اس پر اللہ راضی ہے، اللہ اس پر راضی۔ اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو 5 بد نصیب ہے نا، جن کو حوض کوثر نہیں ملنا، اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا۔ اور باقی جو ایمان والے، ان کو تو نبی پاک اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے۔ اور ایک حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوْضًا، ہر نبی کا الگ الگ حوض ہوگا، ہر نبی کا۔ اور کچھ نبی ہوں گے ان کے پاس تھوڑا سا ہجوم ہوگا، تھوڑا تھوڑا، جن کی جماعتوں کی شکل میں۔ اور کچھ پیغمبر ایسے ہوں گے کہ جن کے پاس چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی شکل میں ان کی امت ہوگی۔ اور کئی پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس صرف 10 بندے ہوں گے۔ کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کی امت صرف 3 بندے۔ کچھ پیغمبر ایسے بھی ہوں گے جن کی امت میں صرف 2 بندے۔ اور کئی نبی ایسے بھی ہوں گے جن کا امتی صرف 1 ہوگا۔ اور کچھ نبی ایسے بھی ہوں گے جن کا امتی 1 بھی نہیں ہوگا۔ آپ سرکار فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ کے فضل و کرم سے میری امت سارے نبیوں کی امت سے زیادہ ہوگی۔ کتنی خوشی کی بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں پکا نمازی بنا دے، ہمیں نبی پاک کا محبت کرنے والا بنا دے۔ اور ایک دعا دل سے کرنی ہے کہ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد کر، اللہ ان نہتے اور مظلوموں کی مدد فرما۔ اب توخیر ہوگی، مناظر دیکھے نہیں جاتے، بیان نہیں کیے جاتے۔ اب تو نسل کشی کی انتہا ہوگی۔ اب وہ ریڈ لائن بھی جو اللہ کی ہاں ہے نا، اللہ یہ تو وہ بھی کراس کر چکے ہیں۔ اب اپنا کوڑا برسا دے اور کافروں کو اور دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے۔ اونچی آمین کہہ دے۔ اللہ ان کا بیڑا غرق کر دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ امت مسلمہ کو، فلسطین کے مظلوموں کو اللہ زندہ باد کر دے، ان کی حفاظت کر دے، ان کی قربانی کو قبول کر لے، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا کر دے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ بچے، عورتیں، مرد اللہ بڑی مشکل کے اندر، اللہ وہ تو قربانیاں دے رہے، اللہ تو ان کی مدد فرما۔ ظالموں کو نیست و نابود کر دے، کافروں کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق دے دے، ان کے ساتھ مل کر کھڑا ہونے کی ہمت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ یہ چند منٹ بیٹھنا تیری رضا کے لیے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ درس سننا سنانا قبول کر لے، اس کو قیامت کے دن ذریعہ نجات بنا دے۔
جو سنا ہے عمل کی توفیق دے دے۔ اے میرے اللہ قیامت کے دن سونے نبی کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب کر دینا۔ یا اللہ جن جن کے پاس اولاد نہیں اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد عطا کر دے، جن کے پاس بچے بچیاں موجود ہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن کے بچے جوان ہیں ان کے رشتے ناتے آسان کر دے، اللہ اچھے گھر عطا کر دے، اچھے رشتے عطا کر دے، ساری زندگی سکھ چین نصیب کرنا، مصیبتوں پریشانیوں آزمائشوں سے بچا کے رکھنا۔ اے میرے اللہ ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا۔ اللہ ہمارے بچوں کو آل اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھنا، عقیدہ توحید پر، عقیدہ ختم نبوت پر قائم رکھنا، جب موت آئے تو کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان گھروں میں یا اسپتالوں میں روحانی جسمانی طور پہ بیمار ہیں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا کر دے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے۔ اے اللہ تو اس بات پر قادر ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسموں سے ایک ایک بیماری کو نکال دے، ایک ایک وائرس کو نکال دے، تا حیات مکمل تندرستی عطا کر دے، صحت عطا کر دے، عافیت عطا کر دے۔ اے میرے اللہ تنگ دستیاں دور کر دے، آسانیاں پیدا فرما دے، رزق حلال عطا کر دے، حرام سے بچنے کی توفیق دے دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام دے دے، معاف کر دے۔ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق دے دے۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔